ویلکم بیک ناظرین، اور اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کے الیکٹرک کا اس سارے معاملے پر کیا موقف ہے۔ ہم نے انہیں سوالات بھی بھیجے تھے، گو کہ انہوں نے سارے سوالات کے جواب نہیں دیے، لیکن انہوں نے جتنا جواب دیا ہے وہ جواب ہم آپ کو سناتے ہیں۔ کے ترجمان جناب عمران رانا صاحب اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، آپ سنیے۔ بہت شکریہ مجھے بات کرنے کا موقع دینے کے لیے۔ کہ الیکٹرک ٹیکس لگانے یا ہٹانے کا اختیار نہیں رکھتا ہے۔ ٹیکس کون لاگو کرتا ہے اور کون ہٹاتا ہے یہ سب کو معلوم ہے۔ یہ جانتے پوچھتے ہوئے کچھ عناصر تاجروں کے غصے کر کہ الیکٹرک کی جانب موڑ رہے ہیں، تاجر برادری کو گمراہ کر کے، اور کس کو کیا فائدہ پہنچایا جا رہا ہے یہ تو ہمیں معلوم نہیں۔ تاہم میں یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ تاجر برادری ہمارے لیے بہت ہی عزیز ہے اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ٹیکس ہٹانے سے متعلق ترمیم کا اگر اعلان ہوا تو اس پر ہم فوراً عمل کریں گے۔ ایف بی اور حکام کی طرف سے ابھی تک ترمیم کی کوئی ہدایت موصول نہیں ہوئی ہے۔ میں ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بل میں ٹیکس ہٹائے جانے پر کے الیکٹرک کو قطعاً کوئی اعتراض نہیں ہے، اور بجلی کے بل میں ٹیکس لگنے سے کے الیکٹرک کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ میں آپ کے ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ وفاقی بجٹ میں حکومت کی جانب سے ملک بھر کے لیے ان ٹیکسوں کا اعلان کیا گیا تھا، اور بجلی کی تمام تقسیم کار کمپنیاں بھی ان احکامات پر ٹیکس چارج کر رہی ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ جی ناظرین، آپ نے سنا کے ترجمان عمران رانا صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ جناب حسن مسعود صاحب کیا کہتے ہیں، اب اس کا آگے کیا سلوشن ہے؟ بات یہ ہے کہ دنیا بھر میں صارف کو ہمیشہ فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے۔ جہاں صارف سے کو اتنا نچوڑا جا رہا ہے کہ کوئی حد ہی نہیں ہے۔ ایک ڈبل روٹی جو کہ شاید سب کو یاد ہوگا، چھوٹی سی ڈبل روٹی 30 روپے کی ملتی تھی، اس تک جو ہے وہ 70 روپے کی ہے۔ تو صارف تو ہر چیز پہ جو ہے ٹیکس دے رہا، اس کو اس کا کوئی بینیفٹ یا ریٹرن نہیں ہے۔ بات ساری یہی ہے کہ یہ کہ الیکٹرک جو اپنا ان کا جو بیان ہوتا ہے، جو ان کی آپ دیکھیں باڈی لینگویج ہوتی ہے، وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم جو بھی ٹیکسز لے رہے ہیں وہ اس وقت کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ کسٹمر جو ہے، ان کا صارف جو اس وقت تکلیف کا شکار ہے، آپ ایڈیشنل ٹیکسز کیوں لگا رہے ہیں؟ ایڈیشنل ٹیکسز کے اوپر وہ کوئی بات ہی نہیں کرتے۔ ابھی بھی انہوں نے آپ کے سامنے گول مول بات کی ہے، کوئی ایسا لاجیکل آنسر نہیں دیا۔ بات ساری یہی ہے کہ اب عوام کو متحد ہونا پڑے گا، اور عوام الحمدللہ متحد ہے۔ ہمارے ساتھ بزنس کمیونٹی موجود ہے، اے کیو خلیل صاحب اور ادریس میمن صاحب، کراچی چیمبر آف کامرس کے صدر، یہ سب ہمیں جو ہے الحمدللہ رہنمائی کر رہے ہیں ہماری، اور ہم سب مل کے اس وقت بزنس کمیونٹی بھرپور ہمارا ساتھ دے رہی ہے، اور جو کراچی الائنس گروپ ہے انشاءاللہ یہ اس کے اوپر جو ہے کوئی نہ کوئی ایکشن لے کے رہے گا۔ رائٹ، اور ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے جناب ندیم شیخ ایڈوکیٹ صاحب نے، جو کہ پریزیڈنٹ ہیں جسٹس ہیلپ لائن کے۔ السلام علیکم ندیم شیخ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ندیم شیخ صاحب مختصراً کیا بات کرنا چاہیں گے؟ بس وقت کی ذرا قلت ہے، اور آپ کیا کہنا چاہیں گے اس ایشو کو؟ چاہوں گا کہ پاکستان کی ہسٹری رہی ہے کہ کے الیکٹرک نے ہمیشہ جو ہے، جب سے یہ کے الیکٹرک کا قیام عمل میں آیا ہے، قانون تو بہت دور کی بات ہے اور تمام قوانین چیک رکھیں، پہلے ان سے پوچھیں جو ان کا معاہدہ تھا، جو سب سے بڑا معاہدہ جس معاہدے کے تحت کے الیکٹرک کو پرائیویٹائز کیا گیا تھا، اس معاہدے کی روشنی میں دیکھا جائے تو کتنا بڑا کراچی والوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کتنا بڑا زیادتی ہے۔ یہ آپ کو کریڈٹ جاتا ہے اختر شاہین صاحب، آپ نے کراچی کے عوام کو جگایا ہے، اور آپ کا جو فورم ہے نان پولیٹیکل فورم ہے جس کے تحت یہ آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ ابھی تک کسی بھی چینل نے کے الیکٹرک کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری وکلا کو، ہماری سول سوسائٹی کو جان جانا چاہیے، یہ سپر ٹیکس اور یہ جتنے بھی ٹیکس کے نام پر کلیکشن کا کلیکٹیو ادارہ بنایا جا رہا ہے کہ الیکٹرک کو، میں تو آپ سے ریکویسٹ کروں گا اختر شاہین صاحب کہ ایف بی آر کے چیئرمین کو بلایا جائے، ایف بی آر بند کر دیا جائے۔ ایف بی آر کا نظام اگر انہوں نے چلانا ہے، اگر ٹیکس کی ریکوری کے الیکٹرک نہیں کرنی ہے، پی ڈی پی کی ریکوری کے الیکٹرک نہیں کرنی ہے، تو باقی ڈپارٹمنٹ کا کیا کام ہے؟ میں تو آپ سے بار بار آپ کے چینل کے توسط سے مطالبہ کروں گا، وزارت عظمیٰ سے، صدر پاکستان سے، کہ خدا کے لیے، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ایم ڈی کے الیکٹرک محمد الوی صاحب کو بھی بلایا جائے، ان کو بھی اس عوام کی عدالت میں کٹہرے میں کھڑا کیا جائے۔ ان سے بھی بہت سارے سوالات ہیں، اور بہت سارے سوالات کا جواب ہمیں چاہیے۔ عوام اپنی حق رکھتی ہے یہ تمام چیزیں جانچنے کا، کہ یہ کون سا قانون ہے جس کے تحت یہ شٹروں کے اوپر ٹیکس لگا رہے ہیں، گھروں پہ ٹیکس لگا رہے ہیں، کس قانون کے تحت یہ کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہم سب کو ایک ہونا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا ندیم شیخ صاحب، آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے۔ اور جناب عابد ولی صاحب، آخری بات، مختصر اور آخری بات۔ 3 باتیں چھوٹی چھوٹی۔ کمیشن بنائے بغیر یہ مسئلہ حل ہوگا نہیں، اور وہ کمیشن کم از کم 2 باتیں ان سے ضرور پوچھے کہ الیکٹرک سے۔ پہلی چیز
کہ جو کاپر وائر تھی جو پورے کراچی میں بچھی ہوئی تھی اس کو ہٹا کے جو سلور وائر لگائی گئی تو وہ پیسہ کس مد میں خرچ کیا گیا. دوسری بات یہ کہ ابھی فرنس آئل کی بات کی تھی اے کیو خلیل صاحب نے. پی ایس او کے اکاؤنٹس دیکھ لیجئے اور ایس ایس جی سی کے اکاؤنٹس دیکھ لیجئے اور پھر کے الیکٹرک کے اکاؤنٹس دیکھ لیجئے. یہ کافی حد تک سال میں فرنس آئل یوز ہی نہیں کرتے, یہ سوئی گیس استعمال کرتے ہیں اور ہمیں چارج جو ہے وہ فرنس آئل کے حساب سے کرتے ہیں. یہ کمیشن جو ہے بنائی جائے اور ان 2 پوائنٹس پہ ضرور ان سے سوال کیا جائے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا. حسن صاحب آخری بات یہ ہے کہ کراچی الائنس جو اس وقت ایفرٹ کر رہا ہے اس میں یقیناً جو ہے وہ گورنمنٹ کے یا ارباب اختیار جو حکمراں ہیں ان کو چاہیے کہ فوری ہمارے اس فورم کو جو ہے اپنے آن بورڈ لے اور ایم ڈی اے ڈیولپمنٹ فورم اور رکن الدین گرین ویلی الاٹیز ایسوسی ایشن کی جانب سے میں تمام جو آپ کی ایفرٹ ہے اور کراچی الائنس جو گروپ ہے اس کے لیے پوری ہماری ٹیم جو ہے آپ کو بھرپور سپورٹ کرے گی. اور یہ بالکل انہوں نے صحیح بات کی کہ جی کمیشن بننا چاہیے اور فوری بننا چاہیے. ٹھیک ہے, تھینک یو, بہت شکریہ آپ کا حسن صاحب, عابد ولی صاحب کا بہت شکریہ. اور ناظرین آپ کو بتا دوں کہ کراچی الائنس جو ہے وہ اس کو آپ فیس بک گروپ ہے اس کا, اس پہ آپ جوائن کر سکتے ہیں, وہاں پہ اپنا میسج ریکارڈ کروا سکتے ہیں اور جو آپ نے اپنی بات کہنی ہو وہاں پہ کہہ سکتے ہیں. کے ای سے متعلق کراچی الائنس اگینسٹ کے ای ایٹروسٹیز جو ہے وہ فارم ہو چکا ہے اور اس پر عملی جدوجہد بھی شروع انشاءاللہ ہو جائے گی, جلدی آپ کو نظر آ جائے گا. اور اس حوالے سے ہم کوشش کریں گے کہ جو بھی چیزیں ہوں وضاحت ہم آپ تک پہنچا دیں, کہ الیکٹرک کی جانب سے بھی ان کا موقف جاننے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور ان کی طرف سے بھی جو بھی انفارمیشن آتی ہے وہ بھی ہم آپ تک پہنچاتے ہیں. اور ہمیں لینا تھا جناب شکیل بیگ صاحب کو جو کہ چیئرمین ہے کنزیومر رائٹس پروٹیکشن کونسل آف پاکستان کے, لیکن اور محمد فرید بلوانی صاحب جو ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں ان کو بھی لینا تھا, لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے ہم ان سے بات نہیں کر پائے. انشاءاللہ اگلے آنے والے شو میں ان سے بات کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اختر شاہین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.